نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ آئندہ سبق نمبر جو ہم غسل کا بیان جو پڑھ رہے تھے ہم، تو ان میں سے آج کن صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے تو اس کا پڑھنا تھا، یعنی سبق نمبر جو آگے ہے آپ کا سوال کن صورتوں میں غسل فرض ہے۔ غسل دیکھیے فرض کس کو کہتے ہیں ذرا آپ یہ سمجھ لیجیے۔ فرض کا مطلب یہ ہوا، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں پھر آپ کو نہانا فرض ہو جاتا ہے، یعنی ضروری لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کام کر کے آئے ہیں اور کام کر کے آنے کے بعد آپ شام میں نہانے کا دل کیا، تو آپ کو نہانا غسل کرنا یہ کوئی فرض نہیں تھا آپ کے پاس، چونکہ آپ کام کر کے آئے تو تھکاوٹ لگ رہی تھی، پسینہ ہے یا کچھ بھی اور بھی ہے، تو اس وجہ سے آپ نہا رہے ہیں، تو اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن ہاں یوں ہی بس دل کر رہا ہے نہا لینے کا۔ لیکن ابھی جو ہم 3 باتیں بتائیں گے آپ کو، اور یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ پایا گیا تو پھر آپ پر نہانا فرض ہو جاتا ہے، یعنی آپ نہیں نہائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ویڈیو کر رہے ہیں، ویڈیو کرنے کے بعد اگر مجھے لگا کہ نہیں یار گرمی لگ رہی ہے یا تھوڑا سا چلو نہا لیتے ہیں، تو یہ الگ مسئلہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، شریعت میں لازم نہیں ہے کہ ابھی آپ نہائیں، یا پھر آپ باہر سے آئیں تو آپ نہا لیے۔ گرمی کا ٹائم انسان 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہا لیتا ہے، تو یہ نہانا فرض نہیں ہے، اور جب فرض نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے تو وہ نہیں بھی نہائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 3 باتیں پائی گئی تو یاد رکھیے گا کہ پھر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، کن صورتوں میں غسل فرض ہو، فرض کا مطلب سمجھ گئے نا، یعنی اس وقت نہانا بندوں پر، انسانوں پر فرض ہو جاتا ہے، آدمی پر فرض ہو جاتا ہے۔ جواب، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یعنی منی کا اپنی جگہ جو ہے اعلی تناسل وہ ہے، تو منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یعنی اگر شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے منی نکل گیا ہے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہوں گے، یعنی جب رات میں کوئی بندہ سوتا ہے تو یوں ہی بس سونے کی حالت میں بہت سارے لوگ، یہ بالغ ہونے کی علامت بھی ہے نا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس پر اس کے عضو تناسل سے منی باہر نکل جاتا ہے سونے کی حالت میں، تو یہ شہوت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ کیا بولتے ہیں آپ کو احتلام ہوا ہے، تو احتلام چاہے شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے ہو، احتلام اگر ہوا ہے سونے میں منی کا نکل جانا ہے۔ احتلام کا معنی آپ یہ سمجھیے کہ سوتے وقت جب آپ سوتے ہیں تو اگر منی خارج ہو گیا تو اس پر بھی آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ 3 نمبر، حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا، دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ یعنی حشفہ کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا، یہ تو مطلب جو ہم کہتے ہیں نا ہم بستری کرنا، تو ہم بستری کرتے وقت میاں بیوی کا ملاپ میں اس وقت غسل فرض ہوتا ہے جب ہم حشفہ یعنی جو اعلی تناسل ہے وہ عورت کے آگے یا پیچھے یا پھر مرد کے پیچھے، حالانکہ یہ ناجائز کام ہے مرد کا، لیکن اگر کوئی اس طرح کا گندہ بھی کام کرتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس پر نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ حیض سے فارغ ہونا، نفاس کا ختم ہونا، یہ 2 باتیں عورتوں کے لیے ہیں، لڑکوں کے لیے نہیں، یعنی حیض سے فارغ جب ہو تو اس پر بھی غسل، یعنی اب نہانا اس پر ضروری ہو گیا ہے، اور نفاس کا ختم ہونا اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے جب نفاس ختم ہوتا ہے۔ بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو ہم نفاس کہتے ہیں۔ چلیے یہ تو فرض تھا، یعنی یہ باتیں جب ہوگی، جب کسی بھی انسان کے اندر اگر یہ باتیں پائی گئی، یا مرد کے پاس 3 باتیں پائی گئی اور عورت کے اوپر میں اگر 2 باتیں پائی گئی تو پھر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کتا سڑ گیا تو کھڑا ہو کر کے پیشاب کر دیے، یا پھر بس ہم لوگ جو بہانہ بنا دیتے ہیں نہیں ہم پر نہانا ہے، بغیر نہائے ہیں ناپاک نہیں ہوتا، ان 3 باتیں اگر پائی گئی ہے تو آپ ناپاک ہو گئے ہیں، تو آپ پر تو پھر نہانا فرض ہو جاتا ہے بھائی، جلد ہی نہا لیجئے، اور اگر لیٹ کریں گے بغیر کسی عذر شرعی کا تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ باتیں نہیں پائی گئی ہے تو آپ پر نہانا فرض نہیں ہے، یعنی اگر کوئی استنجا بھی کر دے تو اس پر نہانا فرض نہیں ہوتا، استنجا سے غسل فرض ہوتا ہی نہیں، ورنہ پھر انسان جب استنجا کرے تب اس پر نہانا فرض ہو جائے گا، تو استنجا کرنے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی اگر نہیں لیا ہے تو اگر تب بھی ناپاک وہ نہیں ہوگا، ناپاک کا مطلب یہی ہوا کہ اس پر غسل کیا ہو جائے گا، پھر فرض ہے۔ ہاں استنجا اگر کپڑے میں لگ گیا یا پھر بدن پہ لگ گیا تو بدن ناپاک ہوا، نہ کہ پورا جسم ناپاک ہو گیا، جس عضو پہ لگا ہے وہ اس میں عضو ناپاک ہو گیا ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھے ہیں یا کوئی مطلب اس موضوع پر اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں اپنی باتیں پوچھ لیں، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا۔ کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے؟ ہاں اب ذرا سمجھیے، ان وقت میں غسل کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن، جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے تو آپ غسل کرتے ہیں، تو یہ غسل کرنا فرض یعنی لازم نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ فرض کا مطلب ہوا کہ آپ اس دن غسل نہیں کیجیے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گنہگار ہو جائے، یعنی بغیر کسی کوئی بندہ غسل کیے ہوئے جمعہ کی نماز پڑھ لے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت کو اپنانا بھی ضروری ہے، اس لیے جمعہ کے دن مسلمان غسل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ باتیں نہیں ہیں، یعنی غسل جب اس پر فرض نہیں ہوا تھا تو اگر وہ نہیں نہاتا ہے تو نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ بقرہ عید کا دن، عید اور بقرہ عید ان دنوں بھی غسل جو ہم کرتے ہیں یہ غسل کرنا سنت ہے۔ عرفہ کے دن بھی جو آپ غسل کریں گے تو اس دن بھی سنت ہے، اور احرام باندھتے وقت نہانا بھی سنت ہے۔ کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب؟ آپ ذرا دیکھیے، یہ سنت ہو اب مستحب، یعنی کریں بھی تو ٹھیک، نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک۔ مستحب یعنی سمجھ لیجئے کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سنت میں ہے، سنت آپ یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ بلا وجہ آپ سنت چھوڑ دیں، بہت محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو آپ اگر یوں ہی چھوڑ دیں کسی عذر کی وجہ سے ہے تو اس میں الگ مسئلہ ہے۔ چلیے، کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے؟ وقوف عرفات میں آپ جو ہے نا غسل جو ہے کرنا یہ ہوتا ہے مستحب۔ اور وقوف مزدلفہ میں، یہ جگہ کا نام ہے وقوف عرفات، یہ بھی مکہ میں ایک جگہ ہے، تو مزدلفہ بھی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جا کر کے غسل کرنا مطلب آپ کو یہ مستحب ہے۔ حاضری حرم، یعنی حرم شریف میں جب داخلے ہو رہے ہیں، حاضری کی نیت ہو گئی ہے کہ آپ جانا ہے حرم شریف میں تو غسل کر کے جانا مستحب ہے۔ حاضری سرکار اعظم یعنی امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر حاضری دینے کی نیت ہے اور آپ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے۔ طواف دخول مینا میں مطلب آپ طواف کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ تینوں جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے یہ بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ شب براءت یا شب قدر عرفہ کی رات، میلاد مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے مردہ نہلانے کے بعد یہ بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ مجنون کو جنون جانے کے بعد، غشی سے افاقہ کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بھی نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے واپسی کے بعد، استحاضہ بند ہونے کے بعد، نماز کسوف، یہ بھی ایک نماز ہے جو انشاءاللہ آپ کو آگے بتا دیا جائے گا کہ نماز کسوف کس کو کہتے ہیں، خسوف کس کو کہتے ہیں، استسقاء کس کو کہتے ہیں، یہ سب ایک نماز ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ خوف تاریکی اور سخت آندھی کے لیے بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگا ہوا ہو تو اس پر بھی آپ پر غسل کرنا مستحب ہے، یعنی نجاست لگی ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کس جگہ پہ لگی ہوئی، ان تمام صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ نوٹ: گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ اور حرام ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ گھٹنا کھول کر آپ نہا رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ یہ وہ لوگ سنیں میری باتیں جو ندی اور تالاب میں جا کر کے نہاتے ہیں، اور نہانا اس میں بالکل جائز ہے، آپ ندی میں نہا لیجئے، تالاب میں نہا لیجئے، اگر تیرنے آپ کو آتا ہے اور آپ نہا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے، اگر گھٹنا کھلے گا تو پھر آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ نجس کپڑا پہن کر غسل نہ کریں، اور اگر دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کو پاک کر لیں۔ سب سے پہلے تو جس کپڑا میں نجاست لگی اس کو پہن کر غسل نہ کریں، اور اگر غسل کر بھی لیے ہیں تو اگر نہیں ہے کوئی کپڑا تو اس میں ایک کام کر لیجئے کہ پہلے اسی کو پاک کر لیجئے، پھر اس کو پہن کر آپ غسل کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔